چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان، ہم آپ کو DW اردو کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ آج سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروانے کا حکم جاری کر دیا، تاہم وفاقی کابینہ نے عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ اقلیتی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے۔ ابھی ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس بارے میں سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے، یہ ہماری کانسٹیٹیوشن ہے، اور اگر کسی قسم کا بھی اگر گورنمنٹ سے اختلاف کرتی ہے تو وہ بڑا خطرناک ایریا میں پہنچ جاتی ہے جدھر ان کے اوپر کنٹیمپٹ لگ سکتا ہے۔ تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے، یہاں سیپریشن آف پاور ہے، سپریم کورٹ کا اپنا رول ہے، گورنمنٹ کا اپنا ہے، پارلیمنٹ کا اپنا ہے۔ یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جی ہم یہ والا فیصلہ قبول کرتے ہیں اور یہ نہیں قبول کرتے۔ یہی سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کیا تھا 1 سال پہلے کہ ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیا تھا میری گورنمنٹ نے، اور اسی سپریم کورٹ نے مسترد کر کے شہباز شریف کو اقتدار دے دیا تھا، تو تب تو یہ فیصلہ انہوں نے قبول کر لیا، اور وہ بھی سو موٹو ایکشن تھا۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، کیونکہ فیصلہ ہمارے اگینسٹ، اور اگینسٹ کیا ہے؟ الیکشنز کے لیے ہے۔ ڈیموکریسی کے اندر الیکشن تو ایک عوام کی آواز ہے، تو اس کے خلاف پہلے بھی یہ گئے ہیں، الیکشنز کے خلاف اب بھی جا رہے ہیں، اور اب اس لیے جا رہے ہیں کہ اب تو جو اوپینین پولز ہیں ان کے اندر یہ اتنا پیچھے رہ گئی ہیں جو گورنمنٹ کی پارٹیز ہیں، تو یہ کسی نہ کسی انہوں نے حربہ استعمال کرنا تھا الیکشن سے بھاگنے کا۔ کانسٹیٹیوشن کلیئر ہے، 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں جیسی اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہولڈ کر لیا۔ جی خان صاحب، سچویشن یہ ہے کہ وفاقی وزیر قانون بھی کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس فیصلے کو، پلس بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان کل جو تھا وہ ملک کے لیے کافی تشویشناک لگتا ہے مجھے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک اگر یہ فیصلہ ہوا تو ملک مارشل لاء کی طرف جا سکتا ہے۔ تو کیا ملک واقعی اتنی بڑے بحران سے گزرنے کا متحمل ہے اس وقت؟ دیکھیں، یہ ساری جو آپ آوازیں سن رہی ہیں نا، ان کو صرف ایک الیکشن کے اندر اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ اوپینین پولز دیکھ لیں، اور یا پچھلے چند مہینے کے جو بائی الیکشنز کے ریزلٹس دیکھ لیں، تو 37 بائی الیکشنز میں سے تحریک انصاف 30 جیت چکی ہے، اور اس کے باوجود کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح ان کی سپورٹ کر رہی تھی، الیکشن کمیشن کی سپورٹ کر رہی تھی، یعنی بالکل غیر جانبدار نہیں تھی الیکشن کمیشن۔ اب ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن آئے گا، اور یہ جو پنجاب کا الیکشن ہے اور جو اوپینین پولز کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے ہار جانا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں کہہ رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے، یہ دھمکیاں دینا کہ جی مارشل لاء لگ جائے گا۔ مارشل لاء کے دن چلے گئے ہیں پاکستان میں، مارشل لاء پاکستان کو بالکل ہی اس طرف لے جائے گا، آگے ہمارے حالات برے ہیں۔ اس وقت ان کی جتنی بھی جو بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی آئین سپریم کورٹ کا ورڈکٹ نہیں مانتے، تو یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر تو یہ سارا آئین، اگر آپ نہیں آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں فالو کرتے تو اس کے بعد تو پاکستان کے اندر قانون ختم ہو گیا، پھر تو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ میں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا۔ تو یہ تو جنگل کا قانون کی طرف جا رہے ہیں نا، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس وقت ملک جس معاشی بحران سے گزر رہا ہے، پاکستان کے اوپر جو کچھ بھی معاشی اعتبار سے جتنا بوجھ ہے، اور IMF کا ابھی جو پاکستان کی طرف ایٹیچیوڈ ہے، اس میں یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گی اگر پاکستان میں مزید پولیٹیکلی پاکستان غیر مستحکم ہوتا ہے۔ آپ اگر دوبارہ آتے ہیں اقتدار میں، تو آپ اس سچویشن کو کیسے سنبھالیں گے؟ بہت ہی اس وقت پاکستان کی تاریخ کے بدترین اپنے دور سے گزر رہا ہے معاشی لحاظ سے۔ دیکھیں، اس کا پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے کہ اس کا ذمہ دار ہے کون۔ آپ صرف پاکستان کی اکنامک سروے، جو ہر سال پاکستان کی رپورٹ آتی ہے پاکستان کی معیشت کے اوپر، آپ پاکستان کا اکنامک سروے دیکھ لیں، تو اس میں آپ جو پچھلے مئی میں پبلش ہوا تھا، تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ 17 سال میں پاکستان کی بہترین پرفارمنس تھی ہمارے آخری سال، اور آخری 2 سال بھی 6% پہ اکانومی گرو کر رہی تھی۔ آج ورلڈ بینک نے
स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब 0.4% पे ग्रो करेगी। तो जब 6% से 0.4 पे जाएगी तो इसका मतलब बेरोजगारी, इसका मतलब इंडस्ट्री बंद हो रही है, इसका मतलब हमारी वेल्थ क्रिएशन नीचे जा रही है और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई है। तो सवाल तो यह है कि कौन जिम्मेदार है कि चलती हुई इकोनॉमी को उसने साजिश के तहत गिराया और इन लोगों को, डिस्क्रेडिट लोगों को ऊपर लाके बैठा दिया जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को उधर ले गए हैं जिधर आप एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी बड़े फैसले करने पड़ेंगे इसको अब ठीक करने के लिए। लेकिन बड़े फैसले करने के लिए एक बड़ा मैंडेट चाहिए, वो आएगा इलेक्शन से। इलेक्शन से स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट 5 साल के लिए आ जाएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और उसके बाद इकोनॉमी आप ठीक कर सकते हैं। जी हाँ साहब, अभी तो अगर हम ब्लेम गेम एक तरफ रख दें और मुल्क के मफाद का सोचें, क्योंकि आप वो लीडर हैं, अवामी लीडर, जिसने हमेशा कहा कि मुल्क पहले है और मुल्क का मफाद पहले है, तो क्या इस वक्त इलेक्शन पे जितने अखराजात आएंगे पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल हो सकेगा? देखिए, पहली चीज तो ब्लेम गेम नहीं है ये तो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं कि आप जरा उठा के देख लें कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या थी आज से 1 साल पहले। अगर आपके बैंक के अंदर 1 साल पहले 100 रुपया पड़ा था, उसकी सिर्फ कीमत खरीदार की 65 रुपया रह गई है, तो कोई तो जिम्मेदार है इसका। 100 रुपया से ऊपर गिर गया रुपया डॉलर के मुकाबले में, तो कोई तो जिम्मेदार है कि इंडस्ट्री नीचे चली गई, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नीचे चली गई, बेरोजगारी बढ़ गई और पाकिस्तान की 50 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई हो गई। अब कोई तो जिम्मेदार है, इसमें ब्लेम की क्या बात है? और जब से ये आए हैं आप देख सकते हैं। अब आपने अगली बात की कि यहां से आगे कैसे जाना है। देखिए, आगे जिस तरह मर्जी आप देख लें, स्वाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पाकिस्तान के पास आगे का कोई रास्ता नहीं है। कोई मुझे आज बता दे, ये गवर्नमेंट कोalition मुझे बता दे कि इनके पास रोड मैप अब क्या है। मुझे ये बता दें कि ये कैसे पाकिस्तान को, जो हर रोज हम दलदल में फंस रहे हैं, इसमें से कैसे निकालेंगे। मैंने तो इनको कहा कि अगर आप मुझे रोड मैप दे दें, हम इंतजार करेंगे अगले इलेक्शन की। और अगर ये वजह देनी है कि हमारे पास इलेक्शन करवाने के पैसे आज नहीं है, तो मुझे ये बता दें कि इकोनॉमी तो सिंक कर रही है, तो अक्टूबर में किधर से पैसे आएंगे? तो ये तो आप अक्टूबर में कहेंगे तब भी पैसे नहीं है, तो ये तो कोई वजह नहीं है इलेक्शन को पोस्टपोन करने की। जंगों के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं। हमारी 2008 में और 2013 में वॉर ऑन टेरर थी, धमाके हो रहे थे, फिर भी इलेक्शंस हुए थे। जी हाँ साहब, अगर आप इस सिचुएशन में आते हैं तो क्या आप गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये भी तो उसूल है ना कि हमें आप हुकूमत के साथ मिलके चलेंगे, आपको बहरहाल एक पार्लियामेंट बनानी है और आपको एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने साथ लेकर चलना होगा। आप समझते हैं कि किसी स्टेज पे आप ये सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ मिलके काम कर सकेंगे? आपके पास स्ट्रीट पावर है, नो डाउट अबाउट इट, बाकी लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट का है उसको चलाने के लिए आपको इन सब को लेकर चलना होगा। क्या आप गवर्नमेंट से अगले दिनों में किसी किस्म के नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं? देखिए, स्ट्रीट पावर भी है और वोटिंग पावर भी है। अगर हम 37 में से 30 बाई इलेक्शन जीत चुके हैं और सारों को इस वक्त ओपिनियन पोल्स में पता है कि तहरीक इंसाफ ने अगला इलेक्शन इंशाल्लाह जीतना है, और इन ऑपोजिशन को भी पता है, इसलिए इलेक्शन ही करवाना चाहते हैं। अब आ जाए कि पॉलिटिकल पार्टी हमेशा पॉलिटिकल सेटलमेंट्स ढूंढती है। हमारे पास कोई बंदूकें तो नहीं है, हमने तो कोई अपनी टर्म्स डिक्टेट तो नहीं करनी, हमने सेटलमेंट ढूंढनी है। अब सबसे पहली चीज क्या है? इलेक्शंस करवाना। इलेक्शंस, मैं फिर से रिपीट करता हूं, पाकिस्तान का वाहिद हल आज इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं होने लगी, तो वो आनी है इलेक्शन से। अब दूसरी चीज, एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट एक पाकिस्तान में रियलिटी है। हमने कभी नहीं कहा कि आते दिन जो भी 70 साल से उनका रोल बना हुआ है, आपने कहना जी आज जाएं जी एस्टेब्लिशमेंट अपना रास्ता पकड़े, ऐसे नहीं होगा। लेकिन एक बैलेंस चाहिए, एक सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के अंदर बैलेंस चाहिए, क्योंकि अगर आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है पावर में, पब्लिक मैंडेट से, जिम्मेदारी उसकी हो जाती है, लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है
اور وہ اتھارٹی کہیں اور ہے تو کوئی جی بھی مینجمنٹ سسٹم کام نہیں کرتا. جی آپ کا روڈ میپ تیار ہے؟ آپ اپنا روڈ میپ لے کر آنے کو ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسا کہ صورتحال بن رہی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، آپ اقتدار میں آتے ہیں، تو آپ کی اپنی تیاری ہے کہ آپ پاکستان کو بچا لیں گے اس وقت جس کٹھن مرحلے میں پاکستان اس وقت ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں نا. اب یہ تو پروونشل الیکشنز ہو رہے ہیں ابھی، تو پروونشل الیکشنز کے اندر تو صرف پروونس کی گورننس کے اوپر ہمیں اس وقت سوچنا ہے. لیکن اصل پرابلم ہوا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کا جو اکنامک کولیپس ہوا ہے پاکستان کا، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی سے ہوا ہے. تو لہٰذا جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا پلان ہے، پلان تو ابھی پروونشل اسمبلیز کا ہے اور پروونسز کے اندر آپ کا گورننس سسٹم ہی ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی فسکل پالیسی تو نہیں ہے، ہمارے اکنامک پالیسیز تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی. کیونکہ اصل پرابلم کیا ہوا ہے، پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہے، ہمارے اوپر جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں، جو کیونکہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس وہ ویلتھ کریشن نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ وہ قرضے واپس کریں. تو جو اسپیشلی ایکسٹرنل بیلنس جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، اب اس کے لیے تو جب تک آپ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتے آپ کی پالیسیز نہیں آ سکتی، اور وہ بھی ہم پالیسیز اس وقت کام کر رہے ہیں ان پہ. تو جی اس تو وقت خان تو صاحب، کیا بہتر پروونشل نہ الیکشن. ہوتا، قطع جی کرام ہوتا ہے، بہتر نہ ہوتا کہ تمام الیکشن ملک کی سطح پہ اکٹھے ہوتے؟ کیونکہ یہ بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ صرف دو صوبوں کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی اتنا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. مطلب وائی ناٹ گوئنگ فار دیکھیں دیکھیں میں آپ پارلیمنٹری الیکشن؟ دیکھو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر وہ کیوں یہ آپ کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کر سکتے تو ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہمیں حق دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر کے فریش مینڈیٹ لے کے آئیں. یہ ہر دنیا کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہے. انگلینڈ کے اندر 2 الیکشنز ان کے ہوئے ہیں، ابھی ان کی ٹرم پوری نہیں ہوئی تھی، انہوں نے الیکشنز کال کر دیے کیونکہ وہ بریکسٹ کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے جو بھی، اور ایک اور مسئلہ تھا. تو آج اگر میری 2 صوبائی حکومت یہ فیل کرتی ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں ڈیو تھے پیسے آنے، کیونکہ پروونشل گورنمنٹس ڈپینڈ کرتی ہیں اپنی فائنینسز کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے ریونیوز آتے ہیں. اب جب ہمارے پورے پیسے ہی نہیں مل رہے تھے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے ہوئے تھے کہ ہم آپ کے لیے یہ ڈیولپمنٹس کریں گے، تو ہمیں تو پورے پیسے ہی نہیں آ رہے تھے. تو ہم جی نے تب فیل کیا کہ یہ اس طرح ہم نے جانا ہے ان لوگوں کے پاس. لوگوں کے پاس آپ یہ نہیں جا سکتے 1 سال کے بعد جی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی تھی. لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کے مینڈیٹ کسی وجہ سے، اور ہمارا وجہ یہ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے سے مخالف آ گئی اور انہوں نے ہمارے فائنینسز روک دیے، دونوں کے پی کے اور پنجاب کے. تو ہم پھر اس لیے ہم نے کہا کہ ہم فریش مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آتے ہیں. جی کے پی کے لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اثر نو درخواست دیں، اس طرف کیا ہو رہا ہے؟ جو آج فیصلہ ہوا ہے پنجاب کا، جیسی کے پی پٹیشن دائر کرے گی ان کو بھی وہی فیصلہ ہونا پڑے گا، کیونکہ ان کا بھی وہی پروویژن ہے 90 ڈیز کی جو یہاں کی پروویژن ہے پنجاب کی. جی آخری سوال آپ سے، کیا الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کے خیال سے فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے، آپ اسے قبول کریں گے؟ ہوتا یہ ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشنز میں ہی پاکستان کی بچت ہے، سروائیول ہے. کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے؟ ابھی تک جو 37 بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں تو کوئی فری اینڈ فیئر آس پاس سے نہیں آئے، اس کے باوجود ہم جیتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں جب آپ کے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو جو بھی گورنمنٹ جیت کے آتی ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ دھاندلی اتنی کر دیں تو ہمارا 1977 میں کیا ہوا تھا، الیکشن ہوا، اپوزیشن نے شور مچا دیا، دھاندلی ہے، اس ڈسٹرپشن ہوئی، مظاہرے ہوئے، اس انتشار کے بیچ میں مارشل لاء لگ گیا. تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ایک دفعہ الیکشنز فری اینڈ فیئر ہوں گے جو 1970 میں ہوئے تھے. بدقسمتی یہ تھی کہ 1977 کے فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد جو پارٹی جیتی اس کو اقتدار ہی نہیں دیا، ملک ٹوٹ گیا. تو دیکھیں پاکستان کی فیوچر ڈیموکریسی میں ہے اور ڈیموکریسی کی بیسس ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن، اور ہم یہ امید لگا رہے ہیں کہ اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں.
آپ کے اوپر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کی کیونکہ اسٹریٹ پاور ہے اس کو یوز کر کے آپ نے ملک کو مزید ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے. اگر حالات خراب ہوتے ہیں مارشل لاء کی طرف جانے کو ہیں تو آپ ملک کے مفاد کا سوچتے ہوئے کیا قدم اٹھائیں گے؟ دیکھیں میں نے 26 سال پالیٹکس کی ہے. میں نے ہمیشہ اپنے قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے اگر مظاہرے بھی کیے ہیں تو جو میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف موومنٹ اس کے بیچ میں بیٹھ کے ہم نے سب کچھ کیا ہے. ابھی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمیں اٹیک کیا گیا ہے, پولیس نے پرووک کیا ہمیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو پارٹی الیکشن چاہ رہی ہے وہ انتشار تو نہیں چاہے گی. یعنی انتشار تو وہ لوگ چاہیں گے جو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہوں. تو ہم کیوں فری اینڈ فیئر الیکشن اگر چاہتے ہیں تو ہم کیوں چاہیں گے کہ پاکستان میں وائلنس ہو؟ ہمیں پرووک کیا گیا. بار بار ہم نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ نے کسی وائلنس میں نہیں انڈلج کرنا. میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا گیا, غیر آئینی کیا گیا, مجھے ایبڈکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. 3100 ہمارے ورکرز کو ابھی جیلوں میں ڈالا ہوا ہے انہوں نے. ایبڈکشنز ہیں, کسٹوڈیل ٹارچر ہے, میڈیا کے اوپر بین کیا ہوا ہے مجھے. آپ سوچیں کس جمہوریت کے اندر ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ ہے میرے سے. اور جو ہمارے پاس جو سوشل میڈیا جس کی وجہ سے ہم آتے تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. یہ کبھی کسی جمہوریت میں سنا ہے؟ اس کے باوجود ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کا انتشار نہیں کرنا کیونکہ ہم الیکشن چاہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے شکریہ. وقت کا. تھینک یو.